آج شامل کرتے ہیں آسماں شرازی کا لکھا ہوا کالم خدا کرے یہ ثانیہ آخری ہو۔ آسماں شرازی لکھتی ہیں، اب کی بار گیم ایسی الجھی ہے کہ سلجھنے کو ہی نہیں آ رہی۔ یوں لگتا ہے کہ اون کے گولے کو غلط ملت کر کے بظاہر مقتدر کی جانب اچھال دیا گیا ہے اور حکم دے دیا گیا ہے کہ جلد سے دوبارہ اصل حالت میں واپس لایا جائے۔ جو جیتے گا وہی مملکت کا اصل حقدار۔ وقت کم اور مقابلہ سخت، ٹیم کمزور اور ناتجربہ کار۔ اب ایسے میں گیم میں واپس آنا، جیتنا بھی ضروری ہے اور شکست کو شکست دینا بھی۔ یہ ملک قائد اعظم نے بنایا تھا اور اس خیال کے ساتھ کہ یہاں بسنے والے اپنے عقائد اور مذہب سے آزاد ہوں گے۔ پھر یوں ہوا کہ ریاست انتہا پسندوں کے ہاتھوں میں یرغمال ہو گئی، یہاں تک کہ قائد اعظم کی مشہور زمانہ تقریر جس میں انہوں نے مذہب اور ریاست کو الگ الگ رکھنے کی تلقین کی تھی کہ سنہری الفاظ تقریر سے ہی حذف کر دیے گئے۔ کیا کسی کو خوف تھا کہ ایسی ریاست جہاں سب اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جئیں اگر تخلیق پائی گئی تو کئی دکانیں بند ہو جائیں گی؟ یاد دہانی کے لیے قائد اعظم نے 11 اگست کی اس تقریر میں فرمایا تھا، آپ آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور ریاست پاکستان میں اپنی کسی بھی عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا نسل سے ہو، ریاست کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ قائد اعظم نے جو کہا اس کے بالکل الٹ کیا گیا۔ ملک کے بہترین مفاد میں بارہا فیصلے کیے گئے، کبھی پارلیمانی نظام کی موجودگی میں گورنر راج، صدارتی نظام کے ہوتے ہوئے بنیادی جمہوریتیں، کبھی طویل آمرتی کے دور میں نیم پارلیمانی نظام اور کبھی پارلیمانی جمہوریت کے دور میں بدترین آمریت۔ صرف یہی نہیں، جہاں جہاں جو ملکی مفاد میں مناسب سمجھا گیا وہ کیا گیا۔ جہاں لگا کہ ریاست کو امریکہ کے حلیف بنانا ہے تو 7 سمندر پار یارانہ لگایا گیا۔ جب لگا کہ عالمی سامراج کے ساتھ اتحاد میں جہاد کرنا ہے، جوک در جوک جہادی تیار کر دیے۔ ملک میں فرقہ واریت کی آگ بھڑکا دی گئی، دیوبندی مسلک سے جڑے لوگوں کی حوصلہ افزائی کی گئی اور جب لگا کہ یہ ریاست سے زیادہ طاقتور ہو چکے ہیں تو وہ نظر انداز ہونے لگے۔ نظر کرم خاموش اکثریت کی جانب ہوئی اور خیال آیا کہ متصادم بیانیہ ہی حالات کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ جہاں ریاست خود مقابلہ نہ کر سکے وہاں مقابل اور متصادم قوتوں کو آمنے سامنے کھڑا کر کے ہی کام چلانے میں عافیت ہے۔ خاموش اکثریت کے چند بڑبولوں نے ٹھیکیداری شروع کی تو سیاسی مقاصد کے لیے بہترین چوائس ٹھہرے۔ زیادہ دن نہیں گزرے، محض 1 سال قبل ہی یہ پریشر گروپ فیض آباد میں دھرنا دے بیٹھا تھا۔ حکومت اور ریاست بے بس تھی یا بے بسی کا ڈرامہ دہرا رہے تھے۔ ریاست نے بیچ چوراہے نہ صرف گھٹنے ٹیکے بلکہ تاریخی دستاویزات بھی منظر عام پر لائی گئی۔ ٹھیک 1 سال بعد تاریخ نے خود کو دہرایا تو پہلے حکومت نے سپریم کورٹ کے فقید المثال فیصلے سے خود کو الگ کیا، جس کے نتیجے میں دباؤ عسکری ادارے پر آ گیا، لہٰذا انہوں نے بھی خود کو الگ کرنے میں عافیت ہی سمجھی۔ اب کی بار ریاست نے اپنی رٹ قائم کرنے کا اعلان کیا اور پہلے سے کئی زیادہ کمزور معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ریاست ایک کمزور ترین عورت کو بھی بچانے کے لیے، جسے قانون نے بے گناہ قرار دیا، ناکام ہو رہی ہے۔ یہ ثانیہ پہلا نہیں مگر خدا کرے آخری ہو۔ آسماں شرازی۔